عید والے دن کلیجی روزہ رکھنا کیسے ہے؟ قربانی کا جانور محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک بڑا آج کل سوال جدید لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ، قربانی کی جو رقم ہے وہ کسی غریب کو دے دی جائے، اس کے کام آ جائے گی، وہ کوئی نہ کوئی اس سے کام کر لے گا اپنا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ اوجری کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اوجری کے بارے میں بعض لوگ بڑی شدت کرتے ہیں. میں اس کا تفصیلی جواب کسی وقت ریکارڈ کرا دوں گا. تحقیق یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح کہ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور اس موقع پر مسلمانوں کے گھر میں جو خاص طور پہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں. تو ہر بندہ، ہر مسلمان جو بھی قربانی کرتا ہے اس کے ذہن میں قربانی کے متعلق کچھ نہ کچھ سوالات ضرور ہوتے ہیں. آج ہم قربانی کے سوالات کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ قربانی کس پر واجب ہے اور واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلسلہ سوالات کے مختصر جوابات کا یہ بہت مفید ہے. تو آپ کا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر مسلمان جو صاحب نصاب، عاقل، بالغ، مقیم ہو اس پر قربانی واجب ہے. فوت شدہ کے نام سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ فوت شدہ کے نام پر اس کی طرف سے قربانی یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. ہاں، بعض علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے اور فوت شدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. اسی حکم ہے کہ اپنی طرف سے کرے، پھر ساتھ فوت شدہ کی طرف سے بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا کیسا ہے؟ اس مسئلہ میں اگرچہ بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن تحقیق امام ابو حنیفہ کے قواعد کے مطابق یہی ہے، جائز ہے کہ ایک جانور میں کچھ حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے عقیقے کے رکھ دیے جائیں. تو اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں. قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو ذبح کے بعد قربانی والا اپنے جانور کے حصے کا، گوشت کا، وہ مالک ہے شرعاً، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا. خود کھائے، کسی کو تحفہ دے، امیر کو دے، غریب کو دے، سارا کسی کو اٹھا کر دے دے، سارا سانپ کر رکھ، قربانی کو کچھ نہیں ہوگا. قربانی درست ہے. اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. تیسرا حصہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، تیسرا حصہ دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب مسلمانوں کے لیے تقسیم کیا جائے. قربانی کی کھال بیچنے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کی کھال اگر کوئی اس لیے بیچتا ہے کہ میں اس کے پیسے اپنے پاس رکھوں گا، تو ایک تو وہ توبہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس رقم کو زکوٰۃ کے مصرف میں صدقہ کرے. اگر کوئی اپنے لیے نہیں بیچتا ہی اس لیے ہے کہ میں فلاں کو یہ کھال دینا چاہتا ہوں اور اس تک کھال پہنچانے میں مشقت ہے، خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو کھال بیچ دی اور پیسے کسی اور کی طرف بھیج دیے. کھال بیچنے میں نیت یہی تھی کہ فلاں کے لیے بیچ رہا ہوں، پھر جائز ہے وہ امیر ہو یا غریب، پھر ٹھیک ہے. کھال کے ساتھ اگر ایسی چیز خریدی، بیچی اپنے لیے، بدلے میں رقم نہیں لی، سونا چاندی، درہم دینار یا روپیہ پیسہ نہیں لیا، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز لی جسے باقی رکھ کر نفع اٹھایا جا سکتا ہے. فرنیچر لے لیا، کتابیں لے لی، اگرچہ وہ اپنے لیے، وہ جائز ہے.
لیکن اگر اپنے لیے پیسے خرید لے گا تو پھر وہ نہیں رکھ سکتا، وہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ 4-5 بھائی ایک گھر میں 4-5 ہی کاروبار کرتے ہیں، تو مل کر ایک بکرا لے جاتے ہیں، تو پورے خاندان کی طرف سے یعنی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربانی پہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر ان کے الگ الگ کاروبار ہیں اور وہ سارے صاحب نصاب ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ الگ الگ قربانیوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ جو سوچ ہے کہ ایک گھر سے ایک قربانی، یہ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں لیکن تحقیق کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے اس پر اپنے حصے کی قربانی لازم ہے۔ اگر ان کا کاروبار مشترکہ ہے، الگ الگ نہیں، یا کاروبار تو الگ الگ ہے لیکن وہ جو کچھ کماتے ہیں وہ سارا لا کر اپنی بوڑھی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، بہن کے، کسی کے ایک کے حوالے کر دیتے ہیں سارا کچھ، اور اس کو اختیار بھی ہے جو چاہے خریدے، جو چاہے بیچے، جہاں چاہے استعمال کرے، تو ان صورتوں میں پھر جو گھر کا سربراہ ہے اس پر لازم ہوگا قربانی کرنا، اور باقی اس کے معاون شمار ہوں گے۔ قربانی کا جانور محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں، ایک وقت میں حکم تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ کھایا جائے، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، اور اب حکم یہی ہے کہ قربانی کا گوشت وہ محفوظ کرنے کی، ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ہی ذخیرہ کر لو، لیکن میں مسئلہ کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلے میں ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ وہ 12 مہینے کھاتا رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کے گھر میں گوشت وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وقتی ضرورت جتنا رکھ لے، باقی خیرات کر دے۔ اور جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس قربانی کے بغیر گوشت کی خریداری یا گوشت کا دستیاب کرنا مشکل ہے، تو وہ جتنا اگر کوئی زیادہ بھی ذخیرہ کر لے، غریبوں کو بھولے نا، تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عید والے دن کلیجی روزہ رکھنا کیسے؟ روزہ جو ہے عید کے دن روزہ تو نہیں ہوتا، یہ تو ایام منہیہ ہے کہ 1 شوال، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ حقیقتاً روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو افطار ہوتا ہے غروب آفتاب پر۔ اصل یہ ہے کہ سنت یہ تھا کہ بڑی عید پر خالی پیٹ آیا جائے اور نماز کے بعد قربانی میں سے کچھ کھا کر وہ اس دن کی پہلی غذا قربانی کا کوئی جوز ہو، بس اصل بات اتنی تھی۔ لیکن یہ فرض واجب نہیں، یہ بھی مستحب کے درجے میں ہے، سنت غیر مؤکدہ کے درجے میں، اور بس۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور حتی الامکان بے عیب ہو، خوبصورت ہو، موٹا تازہ ہو، اور دل کو بھانے والا ہو، عمر پوری ہو۔ کٹے کی قربانی کرنا کیسے ہے؟ مختصر یہ کہ کٹے کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ جو لوگ اس میں شبہات پیش کرتے ہیں وہ جب دلائل میں غور کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ علماء کا، محققین اسلاف کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کٹے کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے، بلکہ اس اعتبار سے پسندیدہ ہے کہ قربانی میں حکم یہ ہے کہ پسندیدہ جانور ذبح کیا جائے۔ ایک سادہ سی بات پر غور کریں کہ دوسرے کو تحائف دینے ہوں، تحفے تحائف، تو کیا حکم ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز جب تک خرچ نہ کرو اس وقت تک کامیابی نہیں، نیکی کی حقیقت بندہ پا نہیں سکتا۔ جب ہم نے اپنے لیے لینا ہے تو ہم کٹے کا گوشت پسند کریں اور گائے کے گوشت کو بالکل اجتناب کریں، تو قربانی میں بھی پھر چاہیے کہ وہ کٹے کے اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہم نے اکثر لوگ ہم میں سے جنہوں نے بڑے جانور بھی کرنے ہوتے چھوٹے بھی، تو وہ چھوٹا اپنے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں، بڑا وہ خیرات کر دیتے ہیں۔ چلو منع نہیں، لیکن بڑا جانور پورا خیرات کر دینا، وہ گائے کا تو سارا
پھر کہہ رہے ہیں جی گائے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں، گائے کا ثواب کا پہلو موجود ہے، لیکن وہ ایک نا تصور یا مفروضہ ہے، اچھا، کہ جی گائے کا ثبوت ہے کٹے کا نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پھر اونٹ کریں یا بکریاں کریں، یہ جو ہے کہ گائے کرنی ہے، جی گائے کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ ایک فائدہ اس کا ہو سکتا ہے کہ کھالیں جنہوں نے لینی ہے ان کو، کہ گائے کی کھال وہ کچھ مہنگی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کھال لینے والے کو، اچھا، ورنہ شرعی نقطہ نظر سے کٹے کی قربانی وہ گائے کی قربانی سے کم نہیں بلکہ شاید بہتر ہے۔ بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بکرے چھترے کی عمر 1 سال پوری ہونا ضروری ہے، دوسرا شروع ہو یا اس سے اوپر ہو۔ یہ جو دمبا ہوتا ہے اس کی عمر؟ بعض علماء بھیڑ کے بارے بھی اجازت دے دیتے ہیں کم عمر کی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ صرف دمبے کے بارے یہ رخصت ہے کہ اگر سال بھر سے کم عمر ہے اور دیکھنے میں موٹا تازہ نظر آتا ہے، اس میں کسی طرح کا نقص نہیں، تو پھر اس کی قربانی دیکھنے میں سال والوں سے مل جل جائے، دور سے دیکھنے میں، تو پھر دمبے کی قربانی بھی ہو جائے گی اگرچہ کم عمر ہو۔ عمر پوری ہو تو پھر تو رولا کوئی نہیں۔ ہاں جی، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے کی عمر 2 سال پوری اور تیسرا شروع ہوگی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہے۔ اونٹ میں 5 سال پوری اور چھٹا شروع ہونا چاہیے، یہ بھی امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہے۔ عمر کے اعتبار ہے یا دانت ٹوٹنے کا اعتبار ہے؟ بہت سے لوگ دانت ٹوٹنے کا بڑا رولا ڈالتے ہیں، حقیقت میں دانت کا ٹوٹنا وہ ایک علامت ہے کہ جانور اب جوان ہو گیا۔ تو جس طرح سامعین سمجھتے ہیں کہ انسان میں جوان ہونا صرف ایک علامت تو نہیں، مختلف علامات ہیں، اگر کوئی علامت نہ پائی جائے تو عمر سے، تو اسی طرح قربانی کے جانور میں بھی اگر مثال کے طور پر دانت پہلے ٹوٹ جائے تو پھر دانت ٹوٹنے پر بھی قربانی ہو جائے گی۔ ہمارے علاقوں میں تو دانت بعد میں ٹوٹتا ہے اور عمر پہلے پوری ہو جاتی ہے، تو پھر عمر کا اصل اعتبار ہوگا دانت کا نہیں۔ عیب والے جانور کی قربانی کرنا کیسے؟ عیب 2 قسم ہیں، کچھ وہ عیب کہ ان عیبوں کی موجودگی میں قربانی درست نہیں، مثال کے طور پر ایسا جانور جو اندھا ہے، کانا ہے، جس کے کان یا دم کا تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، بینائی ایک آنکھ کی اگرچہ تیسرا حصہ دوسرے کی نسبت تیسرا حصہ کمزور ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طریقے کچھ عیوب ہیں، باقی یہ ہے کہ چھوٹا موٹا عیب اس کی عفو ہے، اس کی معافی ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ یہ ایک بڑا آج کل سوال جدید لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ، قربانی کی جو رقم ہے وہ کسی غریب کو دے دی جائے، اس کے کام آ جائے گی، وہ کوئی نہ کوئی اس سے کام کر لے گا اپنا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ سوچ اسلام کی روح سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی میں عبادت صدقہ خیرات نہیں ہے، قربانی میں عبادت جانور کا خون بہانا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو، اتنا وقت لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے رہو، تو یہ تو نہیں نا۔ کوئی کہ روزے نہ رکھو، یعنی جو عبادت ہے اس میں ہم بندے ہیں، جو مالک نے کہہ دیا اس کے پابند ہیں۔ قربانی میں اصل اس کا خیرات کرنا نہیں، تقسیم کرنا اس کا اصل نہیں۔ جب جانور ذبح کر لیا اللہ کے نام پر، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ ہاں اس کے بعد یہ نیا کام ہے اگر اللہ پاک توفیق دے صدقہ خیرات کرنا، لیکن قربانی پہلے پوری ہو گئی۔ تو یہ ایک تابعی غالباً ہے، ان کا قول ملتا ہے کہ 1000 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ 10 درہم کی بکری قربان کر دی جائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں فرمایا کہ اس دن اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانے سے بہتر اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی عمل نہیں۔
تو یہ سمجھنا کہ بس اصل یہ ہے کہ لوگ خون سے ویسے ڈرتے ہیں، حالانکہ اسلام وہ تو اصل یہ کہتا ہے کہ اولاد اور جان مال اولاد ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ ہو، اور یہ جانور کا ذبح کرنا ایک علامت ہے کہ ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہنا کہ صرف صدقہ خیرات کر دو اور بس، یہ اسلام کی روح سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے، واللہ اعلم۔ بہت بڑا نقطہ ہے کہ انسان کو اس طرف رغبت دلائی جاتی ہے قربانی کے ذریعے کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، ہم تو یہ انسان کو قربانی کے ذریعے اس بات کی رغبت دلائی جاتی ہے کہ میں اپنے مال کو قربان کر رہا ہوں، اگر میرے مالک کی مرضی ہو تو میں اولاد یا جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ یہ جذبہ، اس کا اظہار کی ایک صورت ہے یہ قربانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہر سال 2 جانور کرتے۔ پوچھا گیا جی آپ 2 جانور کرتے ہیں؟ فرمایا ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک کی طرف سے۔ پھر بتایا کہ نبی پاک نے مجھے تلقین کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ علماء نے ایک اور بات کہی کہ بڑے جانور میں ایک حصہ رکھ دیا جائے نبی پاک کے لیے۔ اس میں یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک کے لیے جو قربانی کی وہ تو قبول ہوگی نا، نبی پاک کے لیے جو قربانی پیش کی جائے وہ رد تو نہیں ہوگی، اور اس کے صدقے باقیوں کے بھی حصے قبول ہو جائیں گے۔ باقی رہا اس گوشت کا کیا کرنا ہے جو نبی پاک کی طرف سے قربانی کیا، تو وہ ذبح کرنے والا اپنی اس کی ثواب دید پر ہے، چاہے مدرسے میں دے دے، چاہے سادات کی خدمت کر دے، چاہے غرباء میں عام بانٹ دے، چاہے وہ اپنی قربانی کی طرح 3 حصے کر لے، یہ اس کی ثواب دید پر ہے۔ اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اوجری کے بارے میں بعض لوگ بڑی شدت کرتے ہیں، میں اس کا تفصیلی جواب کسی وقت ریکارڈ کرا دوں گا۔ تحقیق یہ ہے کہ اوجری حلال ہے، ہاں بو باس ختم کر دی جائے، اچھی طرح صاف کر لی جائے تو۔ ایک چھوٹی سی بات اس پر ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں سیدنا علی مرتضیٰ بازار سے گھر آ رہے تھے اور سامنے سے حضرت عمر کا وہ ملاقات ہو گئی۔ دور سے حضرت علی نے دیکھا حضرت عمر کو، رستہ بدلانے لگے۔ حضرت عمر بڑے تیز تھے، وہ قابی نگاہ لبک بغیر پہنچ گئے۔ علی کیا بات ہے، ناراض ہو؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ رستہ بدلانے لگے تھے، ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ اوجری بازار سے میں لے کر آ رہا تھا، مجھے اس طرح اچھا نہیں لگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، مومن طیب و طعام طیب، ایک عمدہ ایماندار ایک پاکیزہ کھانے کو لے کر جا رہا ہے، اس میں کون سی بات ہو رہا ہے؟ یہ تفسیر کبیر میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے دلائل ہیں، یہ تو ایک میں نے ضمن اشارہ دیا ہے نا۔ حج پر جانے والا شخص قربانی کہاں کرے، مکہ میں یا وطن؟ حج پر جانے والا ظاہر یہ ہے کہ وہ بیرونی ہے، آفاقی ہے، وہ مسافر ہے۔ مسافر پر ویسے قربانی تو لازم نہیں، ہاں اس کے لیے مستحب ہے، وہ اگر یہاں کر دے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن حجی کے لیے افضل یہ ہوگا کہ اگر گھر والوں کو گوشت پہنچانے کی یا اپنے علاقے میں گوشت کی زیادہ ضرورت نہیں تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ وہاں قربانی کرے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ حج میں، حج تمتع یا حج قران، اس میں قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، یہ سنت ابراہیمی والی قربانی نہیں، یہ قرآن پاک میں اس کا الگ سے حکم موجود ہے، من تمتع بالعمرۃ الی الحج، اچھا اس میں حکم ہے کہ قربانی ملے قربانی کرو، جس کو قربانی دستیاب نہیں وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے حج میں اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد گھر آ کر، تو چونکہ اس پر واجب ہوگا، ہمارے تو زیادہ تر لوگ کرتے ہی حج تمتع ہیں، تو اس نے وہاں قربانی کرنی ہے تو وہ تو کرے نا، وہ واجب ہے، ساتھ ہمت ہے تو ادھر بھی کرا لے اپنے۔ ہاں جی، خصی جانور کی قربانی کرنا کیسے؟ خصی جانور کی قربانی سنت میں ثابت ہے، اس پر کئی حدیثیں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ خصی جانور اس طرح کا لایا جائے، لہٰذا وہ
قربانی بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا گوشت بغیر دھوئے پکانا، اگر جو خون ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ جو جم جاتا ہے، وہ اگر اس کو ساتھ لگا ہوا نہیں، بعض اوقات کاٹتے وقت لگ جاتا ہے، وہ صورت نہیں تو پھر قربانی کے گوشت کو یا عام حلال جانور کے گوشت کو دھونا لازم نہیں۔ رہا یہ کہ بعض اوقات خون کچھ جمع ہو جاتا ہے نیچے، تو اس کو منع نہیں کہہ سکتے، بھی خون تھوڑا اٹھا کر ڈالنا ہے، گوشت نہیں ڈالنا ہے نا، لیکن کچھ خون کی ذرات چلے گئے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دم مسفوح نہیں، پلید اور حرام دم مسفوح ہے جو ذبح کے وقت بہہ جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح پابندی لگائی تو میرا خیال ہے قیمے تو پھر پرہیز ہی کرنا پڑے گا، جتنی بار مرضی دھو لے اس کے نیچے پھر پانی سے جمع ہو ہی جاتا ہے خون والا، تو یہ خواہ مخواہ کی شدت ہے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اس کی نہیں۔ قربانی کے جانور کے کون سے اجزاء کھانے منع ہے؟ خون تو حرام ہے، اور حدیث پاک میں 7 اجزاء بیان کیے گئے۔ ایک تو ہے نرم مادہ کی وہ پیشاب کی جگہ، ایک ہے خشکی پتالو جسے بولتے ہیں، اچھا، مثانہ، پیتا، اسی طرح غدودیں جو جن میں گوشت کے اندر وہ سخت ٹکڑے ہوتے ہیں، چربی وغیرہ اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہ پکڑتے نہیں، سخت ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ بعض علماء نے اس کے ساتھ حرام مغز کا بتایا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے مغز، اس کو حرام مغز بولا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں نہیں ہے، باقی بعض علماء نے اس کا اضافہ کیا کہ یہ بھی منع ہے۔ نر جانور کا ایک خصیہ ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن غور و فکر کے بعد، اجتہاد کے بعد، چونکہ جانور خصی کر دیا جائے پھر بھی تو قربانی ہو جاتی ہے نا، اچھا، تو اس لیے اگر ایک نکال دیا گیا ہے یا مل دیا گیا ہے یا پیدائشی طور پر نہیں تو بھی اس کا کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وہ جس کا ایک ہوتا ہے اس کا دوسرا موجود ہے، وہ اندر ہے، باہر نہیں نکلا، موجود تو ہے نا۔ قربانی ایک جانور کی کھال امام مسجد کو دینا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اجرت میں تو درست نہیں، تنخواہ کے طور پر ہو تو درست نہیں، اور اگر تعاون کے طور پر معاونت تو پھر جائز ہے۔ کچھ لوگ خواہ مخواہ بنا دیتے ہیں یہ اجرت ہے، اجرت اس بات پر طے کرے نا کہ مثال کے طور پر امام مسجد کے لیے اگر تو یہ شرط ہے جی 70,000 کی کھالیں ہوں گی، 69,000 یا 68,000 کی ہو جائے، امام احتجاج شروع کر دے، نہیں جی میری پوری کرو کھالیں، پھر تو وہ تنخواہ ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ کسی دور میں یہ 70-80 ہزار کی ہوتی تھیں، اب اتنی ہی کھالیں وہ 15-20 ہزار کی ہوتی ہیں، تو میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی امام مسجد نے عوام پر احتجاج کیا ہو کہ ہمارا جی طے تھی جی دیہات کی کھالیں، لہٰذا یہ تنخواہ نہیں، یہ معاونت ہے۔ اور تعاون قرآن پاک کا جو حکم ہے نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو، یہ اس کی ایک صورت ہے، اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال کھانا کیسا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے کھال حلال ہے، حلال جانور کی کھال جو ذبیحہ ہے، جس طرح باقی اس کا گوشت حلال ہے اس کی کھال بھی حلال ہے۔ رواج ہونا یا نہ ہونا ایک عام الگ بات ہے، چنانچہ دیکھیں یہ جو پائے ہوتے ہیں پکائے جاتے ہیں، اس کے اوپر کھال پکا لی جاتی، اسی طرح سر کے اوپر بکرے وغیرہ کی کھال پکا لی جاتی ہے۔ اسی طرح کئی بلاد اسلامیہ میں رواج یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں مرغے کے چرغے بنائے جاتے ہیں نا، اس طرح بکرے کے چرغے بنائے جاتے ہیں، سالم بکرے ذبح کے بعد اس کے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے لمحات کے لیے، اس کے بعد باہر نکال کر اس کے بال اکھاڑ لیتے ہیں، سارے آسانی سے اکھڑ جاتے ہیں، اور پیٹ میں سے آلائش نکال کر اس میں مسالے وغیرہ اپنے طریقہ کار ان کا کوئی ہے لگا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد سالم بھون لیتے ہیں، اور وہ بڑا اس کو کہتے ہیں سمیت، سین میم یہ تو یا ایک حدیث پاک بھی آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سمیت کو نہیں کھایا، کہ آپ کے دور میں مدینہ شریف میں رواج ہی نہیں آیا، لیکن یہ بہرحال جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں۔ تو اس میں پورا جانور کی کھال ہوتی نا، کیا میں یہ رہا ہوں،
کھال اوپر لگی ہوئی اور وہ اسی طرح کاٹ کاٹ کر کھاتے اور پکاتے. لہٰذا یہ حرام نہیں. رواج نہ ہونا ایک الگ بات ہے. مغز حلال ہے یا حرام؟ ظاہر ہے مغز سے مراد ہے جو سر میں ہوتا ہے مغز. بلا شبہ وہ حلال ہے، اس کی حلت میں کوئی شک نہیں. حرام مغز پر بعض لوگ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں خیر سارا ہر قسم کا مغز ہی حرام ہے. یہ نہیں سر والا مغز حرام. وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو ہوتی ہے نا سفید رگ سی، اس کے بارے ہے اور اس میں بھی کچھ اختلاف ہے. قصاب کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت دینا. قربانی کے کسی بھی جز کو اجرت کے طور پر دینا کسی بھی انسان کو یہ درست نہیں. ہاں اس کو اجرت الگ سے دی جائے، پھر آخر وہ مسلمان ہے تو اس کو گوشت جس طرح دوسرے مسلمانوں کو گوشت دیتے ہیں قصاب کو بھی دیں، یوں منع نہیں. لیکن وہ جو کہے کہ جی ہمارا اس میں حق ہے اور یہ اتنا ہم نے لینا ہے، یہ اتنا ضرور اس کو دینا، یہ نہیں. اجرت نہیں، اجرت کے بغیر ٹھیک. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا یہ کیسے؟ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا اصل مسئلہ میں جائز ہے. اصل مسئلہ میں جائز ہے. کچھ علماء نے یہ کہا کہ ذمی کافر کو دے سکتے ہیں، حربی کافر کو نہیں دے سکتے. اور یاد رہے کہ ہمارے علماء کے مطابق بہت سارے تو یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں کوئی بھی غیر مسلم ذمی نہیں. یہ ہمارے ملا احمد جیون کی کتاب ہے تفسیرات احمدیہ، انہوں نے جو دلائل لکھے اس کے مطابق بر صغیر میں کوئی بھی غیر مسلم وہ ذمی نہیں بنتا، یا حربی یا مسلم. قربانی کے گوشت کے مسئلے میں یہ ہے کہ یہ گوشت دینا جائز ہے، کیونکہ قربانی پوری ہوگی جانور ذبح ہونے سے. اس کے بعد یہ گوشت کا تقسیم کرنا ہے نفلی صدقہ. اور جب صدقۃ الفطر دینا اس کی اجازت ہے ذمی کو، تو یہ تو نفلی صدقہ ہے نا. اس میں رہی یہ بات جو حربی کافر کے بارے بہت سختی آتی ہے تو اس سے مراد ہے جن سے عملاً جنگ ہے، اور جو یہ ہے کہ ہمارے قانون کی پاسداری کا وعدہ کر کے رہتے ہیں ان کے بارے تھوڑی سی رعایت کا پہلو شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. حقیقت اللہ پاک جانے. نابالغ کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کرنا لازم ہے، کہ بلکہ وہ کہتے ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں بچے کی طرف سے قربانی میں کہ وہ بچہ جتنا کھا لے باقی گوشت فروخت کیا جائے اور اس کے پیسے بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو. لیکن تحقیق میں یہ ہے کہ جو بچہ اتنا ہی نازک مزاج ہے اس کا پھر قربانی نہ کریں اس کی طرف سے. اصل یہ ہے کہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بچہ مالک بن سکتا ہے، مالک بنا نہیں سکتا. جانور اس کی طرف سے ذبح ہوا مالک بن گیا گوشت کا، اب کسی کو دے مالک بنا تو سکتا نہیں. لیکن اس کی توجیہ یہ ہے کہ جس طرح علماء کہتے ہیں بچے کو عادی کرنے کے لیے بچے کو ماں باپ پیسے دے، جا فقیر کو دیا، جا استاذ کی خدمت کارا، تو وہ جائز ہے نا. اسی قاعدہ پر یہ کہیں گے کہ بچے کو عادی کرنے کے لیے کہ قربانی کی عادت بھی پڑے اور تقسیم کی بھی عادت پڑے، اس کو اسی کام پہ لگایا جائے. تو یہ احتیاط کے عادت ڈالنے کے لیے اس مقصد کے تحت اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ خود کھائے، صدقہ خیرات کرے، عزیز و اقارب کو دے. اور کیونکہ جو وہ طریقہ کہتے ہیں نا کہ بس آدھا جتنا کھا سکے باقی سب بیچ دو، وہ تو قربانی کی روح ہی اس سے ختم کرنے کی بات ہے. قربانی میں مقصد تو یہ تھا نا کہ جذبہ پیدا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہے، مسلمانوں کو خوشی میں شامل کرنا ہے. تو یہ تو پھر اس کے خلاف بنتا ہے نا. حقیقت اللہ پاک جانے. قربانی کے جانور کا ایک تھن ہے ہی نہیں یا کٹا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں اگر بکری ہے تو اس میں ایک تھن کا کٹا ہونا یا نہ ہونا عیب ہے اور قربانی لے لگے گی. بڑا جانور ہے تو اس میں اگر ایک تھن عیب دار ہے یا موجود ہی نہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر دو تھن بڑے جانور میں عیب دار ہیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی. باپ بیٹے کا مشترکہ کاروبار ہے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ دونوں کریں یا اکٹھی قربانی کی جائے؟ باپ بیٹے کا مشترکہ کاروبار ہے تو پھر اس کا مالک باپ ہوتا ہے، بیٹا اس کا معاون شرعاً مانا جاتا ہے، بیٹا اس میں حصے دار نہیں. محنت کرے بیٹا، ملکیت میں حصے دار نہیں، وہ باپ کی وراثت ہے باپ کے فوت ہونے کی صورت میں. مشترکہ کاروبار میں یہ تو وہاں قربانی باپ پر ہوگی، بیٹے پر نہیں.
ناظرین، آپ نے یہ سوالات کے جوابات سنے۔ انشاءاللہ ان تمام جو سوالات ہیں ان کے تفصیلی کلپ بھی آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ ڈیلی کے لحاظ سے 1-2 کلپ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے پیج پر یوٹیوب پر ڈسکرپشن میں نمبرز دیے گئے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔